پاکستانی کو بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام نے بھی کہیں نہیں بتایا ہمیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ لفظ اشرف المخلوقات کا یہ کہاں سے آیا مجھے بھی نہیں پتا ابھی تک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت مند مخلوق بنایا ہے اور ان کو عزت بخشا ہے اور ان کو بہت زیادہ مخلوق پر فضیلت دی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مختلف مقامات میں انسان کی اشرف المخلوقات کی طرف اشارے کرتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. دیکھا جائے تو انسان میں دیگر مخلوق کے مقابلہ کئی خصوصیات ہیں جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں نفخ روح کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. اور کسی دوسری مخلوق کے بارے میں اور دیگر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نہیں فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے. ملائکہ کو حکم دی ہے کہ انسان کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دوسرے کوئی مخلوق کو نہیں بخشا ہے. انسان کو خلیفہ فی الارض کے خطاب سے نوازا کیا ہے. کسی دیگر مخلوق کو یہ اعزاز نہیں بخشا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اسی طرح انسانوں میں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور انبیاء علیہ السلام اور رسول مبعوث کی ہے. کسی دوسرے مخلوق میں یہ نہیں مبعوث کی ہے. اور جو جن ہے جنات وہ بھی انسان کے تابع ہے. اس جنات میں بھی مستقل کتاب یا مستقل نبی نہیں آئی ہے بنا بر قول راجح. انسان کو امانت کے متحمل قرار دیا ہے. انسان کے علاوہ کسی دیگر مخلوق میں اس امانت کے متحمل ہونے کی سکت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس امانت کو اٹھایا. دیگر مخلوقات کو انسانی انتفاع اور خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ ساری چیز جو دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے ہے، اس کے انتفاع کے لیے ہے. یہ بھی انسان کی خصوصیت ہے اور انسان کا اصل مقام جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے جو جنت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح انسان کی وجہ سے دنیا کی تخلیق کی گئی ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے بنایا ہے اور انسان کے بد اعمالوں کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی. اب یہ ہے کہ انسان اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات کس وجہ سے بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کیا یہ شرف انسان کو اس کی عقل اور سینس اور دیگر معلومات کی وجہ سے انسان کو دی گئی ہے،
یا انسان کی صورت اور قامت اور ساخت کی وجہ سے؟ نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اخلاص اور ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ کفار اور مشرکین بھی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، جاندار میں سب سے بدتر اللہ کی نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہے اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ان کو یہ شرف ایمان کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، تعلق مع اللہ کی وجہ سے اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ مقام ملتا ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار نہ کرے، انسان ایمان نہیں لائے، اخلاص انسان میں نہ ہو، انسان کے اعمال صحیح نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں شر البریہ، سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر البریہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، سارے مخلوق میں بہتر ہے ایمان والے، تقوی والے، اخلاص والے، عمل صالح والے۔